13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 789، 80 اور 89، صفحہ نمبر 789، نیچے سے 5ویں لائن، پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 2، سورۃ الملک آغاز، آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ تمہیں عذاب میں لینا چاہے تو کون ہے کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالی تمہارا رزق روک دے کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ اللہ کون ہے۔ قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں، لفظ قل سے جہاں جہاں قرآن مجید میں لفظ قل آیا ہے اس سے چند باتیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایک تو اس سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تجوید ضروری ہے۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ ہے کہ آواز کی مقدار کا خیال رکھا جائے۔ قرآن پڑھتے ہوئے آواز کی مقدار کا خیال رکھا جائے، چھوٹی مقدار کہاں ہے، درمیانی کہاں ہے، لمبی کہاں ہے۔ اگر چھوٹی اور درمیانی میں فرق نہیں کریں گے معنی بدل جائیں گے۔ سامعہ اس نے سنا، سامعہ دو نے سنا، معنی بدل جائیں۔ سمعنا ان سب عورتوں نے سنا، سمعنا ہم نے سنا، معنی بدل گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَبَنَيْنَا، ہم نے تعمیر کیے ہیں تمہارے اوپر 7 آسمان۔ اگر اس کی آواز کی مقدار چھوٹی ہو گئی وَبَنَيْنَا، عورتوں نے یہ آسمان بنائے، معنی دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچے۔ تو آواز کی مقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آواز جب ہم ادا کرتے ہیں یا منہ سے حروف ادا کرتے ہیں، بعض حروف وہ ہیں جو ہمارے ہاں ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ کاف اور قاف دو نقطے والا، کتاب والا کاف اور قلم والا کاف، ان دونوں میں فرق ہے کہ قاف دو نقطے والا اس کو ذرا پیچھے، زبان کی جڑ کو ذرا پیچھے کر کے اور جڑ کو اوپر اٹھا کر ادا کریں،
کاف کتاب والی میں زبان کی جڑ کو ذرا آگے رکھیں گے اور جڑ کو اوپر نہیں اٹھائیں گے، اور اگر اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو معنی میں تبدیلی کیا ہوگی؟ قل اس کے معنی ہے تو کہہ، اور کل اس کے معنی ہے تو کھا۔ اب کہنے میں اور کھانے میں کتنا فرق ہے؟ تو اس سے ایک اشارہ مل رہا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تجوید کے ساتھ، کہ ان باتوں کا خیال رکھ کے قرآن مجید کو پڑھا جائے تاکہ معنی میں فرق پیدا نہ ہو۔ دوسری بات یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ حضرت آپ فرما دیں، تو حضرت سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بتلا رہے ہیں، آپ آگے بتلا دیں۔ تو جس کو بات بتلائی جائے اور وہ آگے بات بتلائے، اللہ کی بات جس پہ نازل ہو وہ آگے بات بتلائے، اس کو نبی کہتے ہیں۔ تو لفظ کل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے، اور نبوت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، کہ جب تک یہ موجود ہے تو خطاب کس سے ہے؟ نبی علیہ السلام سے ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے تو کوئی اور بحیثیت نبی کے نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات جو یہاں سے معلوم ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام سے فرمایا گیا قل، کہ آپ فرما دیں۔ حضرت نے فرمانا کیا ہے؟ جو بات آگے ہے، کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرما دیں۔ کیا فرما دیں؟ هو الذی انشأکم، حضرت نے یہ فرمانا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ قل بھی ساتھ بیان فرمایا، کہ قل نازل ہوا کہ آپ فرما دیں، آگے بات فرما دیں۔ حضرت نے لفظ قل کہ جس میں حکم دیا گیا آپ فرما دیں، اس کو بھی ساتھ ادا کیا، کہ جو نازل ہوا ہے اس کو مکمل ادا کیا، اور آج قرآن مجید میں مکمل موجود ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن اپنی اصل حالت میں ہے، جس طرح نازل ہوا ہے اسی حالت کے اندر ہے۔ یہ قرآن مجید کی محفوظیت کی دلیل ہے۔ چوتھا اشارہ جو اس سے معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پورا کا پورا جو حضرت پہ نازل ہوا سنانے کے لیے نازل ہوا ہے، کہ آپ نے سنانا ہے۔ صرف اس آیت کو نہیں سنانا جس میں لفظ کل سے آغاز ہے، بلکہ ہر آیت آپ نے سنانی ہے، اور آپ نے ہر آیت سنائی ہے۔ لیکن بعض میں لفظ کل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ خصوصیت کی بات ہے، کہ اس بات کو خاص طور پر آپ نمایاں فرمائیں، اور اس میں لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کل بیان فرمایا۔ قل اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں، هو الذی، وہ جس نے، انشأکم، پیدا کیا تم کو۔ قرآن مجید میں پیدا کرنے کے لیے متعدد الفاظ آئے ہیں۔ ایک لفظ ہے بدع، اس نے پیدا کیا۔ کیا پیدا کیا؟ بغیر نمونے کے پیدا کیا، اور عمدہ طریقے پر پیدا کیا، تو وہاں لفظ بدع استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے فاقا فے تویرے، کسی چیز کو بنانا تراش خراش کے بنانا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان بنائے، زمین بنائے، ان کو یوں نہیں بنا دیا بلکہ تراش خراش کے انتہائی حسین و جمیل شکل میں بنائے۔ ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے خلق، اس نے پیدا کیا۔ خلقہ کہتے ہیں کہ پیدا کرنے سے پہلے اس کا نقشہ بنانا، پھر ایک چیز سے دوسری چیز بنانا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بنایا نور سے، جنات کو بنایا آگ سے، انسان کو بنایا مٹی سے۔ مٹی کا ڈھانچہ زمین سے بنایا، مٹی سے انسان کا ڈھانچہ مٹی سے بنایا، پھر اس کے اندر روح ڈالی۔ یہ ہے ایک چیز سے دوسری چیز پیدا کرنا، اس کے لیے لفظ خلق۔ ایک لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے باروا، بے رے حمزہ۔ باروا کہ ایک چیز جس کا وجود نہیں تھا، اس کو وجود دیا، ایسا وجود جس کو دیکھا جا سکے، کہ مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ جسم عطا فرمایا۔ یہ ہے بارا، اس سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، تو اللہ نے جسم عطا فرمایا اور وجود ہمارا نظر آنے لگا، تو یہ ہے بارا۔ ایک ہے انشاء،
انشاء ینشئ انشاء کے معنی ہے ایک چیز کو پیدا کرنا، پیدا کر کے چھوڑ نہیں دینا، اس کو بڑھاتے چلے جانا، اپنے مقام تک پہنچانا۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بڑھایا۔ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذرا، زال رے حمزہ۔ ذرا کے معنی ہے پیدا کرنا، پیدا کر کے پھیلا دینا۔ تو اس جگہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، انشاء ذرا۔ ایک آیت میں انشاء، دوسری میں ذرا اللہ نے بیان فرمایا۔ هو الذی، وہ ہے جس نے انشأکم، پیدا کیا تمہیں اور پھر تمہیں یوں نہیں چھوڑا، تمہیں اپنے مکمل کیفیت تک اللہ نے پہنچایا۔ کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہے، کمزور ہے، اس کی طاقتیں بڑھنا شروع ہوتی، جوانی میں آیا تو ساری قوتیں مضبوطی کے ساتھ سامنے آ گئیں۔ اب انسان اس پہ اترا رہا ہے کہ جی میں یوں ہوں۔ اب عمر ڈھلنے لگی، قوتیں کمزور ہونا شروع ہوئیں۔ اگر یہ قوتیں تمہاری اپنی تھیں تو برقرار رکھ کر دکھا دو۔ نگاہ کمزور ہو رہی ہے، سماعت کمزور ہو رہی ہے، چلنا کمزور ہو رہا ہے، لڑکھڑاہٹ پیدا ہو رہی ہے، ہاتھ میں کپ کپی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ پیدا کرنا، یہ قوت دینا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، کسی اور کے اختیار میں۔ قل هو الذی، اے نبی اسلام فرماتے ہیں وہی ہے جس نے پیدا کر کے اپنے مقام تک پہنچایا تمہیں۔ وجعل، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کیا کیا چیزیں، السمع، سننا، والابصار، اور آنکھیں، والافئدۃ، اور دل۔ یہاں تین چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے جو حواس ہیں جن سے انسان چیز کو محسوس کرتا ہے وہ پانچ ہیں: دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا۔ یہ پانچ چیزیں، اور اللہ نے ان پانچ میں سے یہاں سے دو چیزیں بیان فرمائی: دیکھنا اور سننا۔ سننے کا ذکر پہلے فرمایا، دیکھنے کا ذکر بعد میں فرمایا۔ اب اس میں اشارہ کیا ہے؟ سونگھنا، اس سے معلوم ہوگی کہ یہ خوشبودار چیز ہے یا بدبودار چیز ہے، محدود ہے دائرہ۔ چکھنا، یہ چیز کڑوی ہے، میٹھی ہے، کھٹی ہے، محدود ہے دائرہ۔ چھونا، پورے جسم کے اندر چھونے کی کیفیت موجود ہے، نرم ہے، سخت ہے، یہ محدود ہے دائرہ۔ لیکن جو چیزیں جس میں انسان کے علم کا دائرہ وسیع ہے وہ دو چیزیں ہیں: دیکھنا اور سننا۔ دیکھنے میں انسان کیا کیا دیکھتا ہے؟ دیکھنے میں انسان رنگ بھی دیکھتا ہے، دیکھنے میں انسان شکل و صورت بھی دیکھتا ہے، اچھائی اور برائی کو بھی دیکھتا ہے۔ دیکھنے کے اندر ایک وسیع دائرہ ہے، اور انسان کا علم دیکھنے سے زیادہ سننے پر ہے۔ کہ میں نے یہ سنا ہے کہ دنیا کے اندر اتنے ممالک ہیں، کیا میں نے سب ممالک کو دیکھا ہے؟ تو سننے کا دائرہ وسیع ہے دیکھنے کے مقابلے میں، تو اللہ نے سننے کا ذکر پہلے فرمایا، دیکھنے کا ذکر بعد میں فرمایا۔ پھر یہ کہ جو قطعی اور یقینی علم ہے اس کا تعلق سننے سے ہے۔ جہنم، جنت، کیا یہ میں نے دیکھ کر ان کو جانا؟ نہیں، ان کو میں نے سن کر جانا ہے۔ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی، قرآن مجید نے خبر دی، تو اس کو میں نے سنا ہے۔ تو قطعی اور یقینی علم اس کی بنیاد سننا ہے، تو اللہ نے سننے کو پہلے بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے سننا بنایا، اور تمہارے لیے آنکھیں بنائیں، اور تمہارے لیے دل بنائے۔ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان دماغ سے سوچتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، سوچ کی بنیاد دل ہے، دماغ تو دل کے اشارے پہ کام کرتا ہے۔ ارادہ دل سے ہوگا تو دماغ سوچے گا، اگر ارادہ دل سے نہیں ہوگا تو دماغ کیوں سوچے؟ تو مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ ایمان کا مرکز دل ہے۔ کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ دل سے سچ ماننا۔
تو مرکز جو ہے وہ دل ہے. تو اللہ نے یہاں تین چیزیں فرمائی کہ اللہ نے تمہیں دل بھی عطا فرمایا، اللہ نے تمہیں آنکھیں بھی دی، اللہ نے تمہیں سننے کے لیے کان بھی عطا فرمائے. قلیلاً تھوڑا ہے، ما تشکرون جو تم شکر کرتے ہو، کہ تم اللہ کا شکر کرتے ہو قلیلاً تھوڑے وقت میں. جتنا شکر کرتے ہو وہ بھی تھوڑا ہے، اور قلیل کہتے ہیں اس تھوڑے کو جو نہ ہونے کے برابر ہو، کہ تم اللہ کا شکر کرتے ہو نہ ہونے کے برابر. اب شکر کیا ہے؟ شکر میں تین چیزیں. پہلی چیز یہ کہ دل سے سمجھے کہ یہ نعمت اللہ نے عطا کی. دوسرا مرحلہ زبان سے اقرار کرے کہ یہ چیز اللہ نے عطا کی، اس پہ الحمدللہ کہے. تیسری بات یہ کہ اس چیز کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے. اللہ نے کان عطا فرمائے، ان کو گانے سننے میں استعمال نہ کرے، اس کو قرآن سننے میں، بات سننے میں استعمال کرے. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کو غیر محرم کی طرف نہ کرے، ان آنکھوں سے اللہ کی قدرتوں کو دیکھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو نافرمانی میں نہیں، اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے. تو یہ ہے کامل شکر. دل سے ماننا، زبان سے شکریہ کلمات، حمد کے کلمات ادا کرنا، اور اس چیز کو استعمال کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، نافرمانی میں نہیں. کہ حکم فرمایا گیا کہ اگر کسی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو فرمایا پہلی نظر معاف ہے، اب دوسری نظر ڈالے گا تو گناہگار ہوگا. اب یہاں میں ایک اہم بات معاشرے کی عرض کرنے لگا ہوں. کئی لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ گزارش یہ ہے کہ ہم نظر ڈال کے گناہگار نہیں ہوتے. جب پہلی نظر پڑتی ہے وہ تو آیا ہے کہ معاف ہے، تو ہم نظر اٹھاتے ہی نہیں تاکہ دوسری کا سوال ہی پیدا نہ ہو. اب یہ استہزاء ہے. ہم نے مذاق، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں مذاق کرنے کے لیے دین ملا ہے، کہ اللہ نے پہلے یہ بات فرما دی. اور یہاں جب ہم نے ایک مذاق کے انداز میں ایک بات کہی ہے، سوچا بھی نہیں کہ اس کو کفر استہزاء کہتے ہیں، کہ مذاق سے آدمی کفر کی حدود میں داخل ہوتے ہیں. اس لیے ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور شکر کے لیے یہ تین باتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی شکر کی نعمت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد تمہیں اپنے مقام تک پہنچایا، تمہاری قوتوں کو مکمل فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، دیکھنے کی قوت عطا فرمائی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی.
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا کیوں؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون ہے جو بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اب فرمایا کہ یہ بہتر عمل کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے لیے اللہ نے 3 نعمتیں عطا فرمائی۔ سننے کی نعمت، کس سے سنیں گے؟ اس سے سنیں گے جو موت پر خبر بتلانے والا ہوگا۔ اور موت پر خبر کس کی طرف سے ہوگی؟ موت پر خبر وہ ہوگی جو اللہ کی طرف سے، خالق کائنات کی طرف سے ہوگی۔ اس کی طرف سے جو خبر ہوگی وہ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوگی۔ سب سے پہلی بات کہ نبی علیہ السلام نے جو فرمایا اس کو سنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے دیکھنا، کہ دیکھ کر چلیں۔ اب دیکھنا کس کو ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ تربیت یافتہ تھے، نبی علیہ السلام سے علم حاصل کرنے والے تھے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ویسے عمل کیا جیسا عمل مطلوب تھا، تو ان کو دیکھ کر عمل کریں گے۔ اب یہ حق اور باطل کی پہچان کیسے ہوگی؟ ملاوٹیں اس میں ہوں گی، تو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا فرما دی کہ اس کو دیکھ لیا جائے کہ یہ جائز ہے ناجائز۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ نعمتیں عطا فرمائی، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ شکر کیا ہے۔ بنیادی طور پر 3 باتیں ہیں شکر، کہ دل سے ماننا کہ یہ نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا، کہ فرمایا یہاں تک کہ اگر کسی آدمی کو کوئی معمولی فائدہ بھی ہو تو فوراً الحمدللہ کہنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان سے حمد و ثنا کرنا۔ تیسری بات کہ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا۔ دل و دماغ کا استعمال دین دشمنی میں نہیں، دین کی حمایت میں، دین کی تائید میں، دین کی تعمیل میں، کہ اللہ نے یہ نگاہ عطا فرمائی، اس نگاہ سے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا ہے جن کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، ان چیزوں کو دیکھنا ہے جن کے دیکھنے کی ترغیب دی گئی۔ کانوں کو استعمال کرنا ہے کس کے لیے؟ شیطانی آوازوں کو سننے کے لیے نہیں، رحمان کی اتاری ہوئی آواز کو سننے کے لیے، اللہ کے اتارے ہوئے کلام کو سننے کے لیے۔ تو میں یہ ہے شکر۔ اب مزید متوجہ فرمایا، قل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں، والذی وہی ہے جس نے ذرأکم، اور کل یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ذر ان کے معنی ہے پیدا کر کے پھیلا دینا، انشاء پیدا کرنا، بڑھا دینا۔ یہاں فرمایا ذرأکم، کہ وہ اللہ کہ جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد زمین پر پھیلا دیا، فی الارض زمین میں۔ اب اس نے زمین میں پھیلا دیا تو ایسے پھیلے رہو گے نہیں، وَإِلَيْهِ، اسی کی طرف تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کہ جس اللہ نے زمین پہ تمہیں پھیلایا، ایک وقت آئے گا تم سب کو سمیٹ لے گا۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ یوم یخرجون من الاجداث، فرمایا کہ وہ دن ہوگا جو تم نکلو گے اپنی قبروں سے۔ اب قبر سے مراد کیا ہے؟ قبر سے مراد ہر وہ چیز ہے، ہر وہ جگہ ہے جہاں انسان کا جسم ہے، کہ اگر کسی کی تدفین نہیں ہوئی، وہ کہیں محفوظ پڑا ہوا ہے تو کیا نہیں اٹھے گا؟ نہیں۔ تو اجداث کے معنی ہے وہ تمام اشیاء جس کے اندر انسان ہے۔
کہیں صندوق میں ہوگا، کہیں تابوت میں ہوگا، کہیں زمین میں ہوگا، کہیں اور کہیں محفوظ ہوگا، وہ اس کی قبر ہے۔ تو وہاں سے وہ نکلے گا، نکل کر کہاں آئے گا؟ فرمایا کہ جیسے کہ منتشر ٹڈیاں ہوتی ہیں اسی طریقے سے دوڑتے ہوئے تم آؤ گے۔ پھر دوسری مثال قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ جیسا کہ تیر پھینکا جاتا ہے یا گولی چلائی جاتی ہے، وہ اپنے ہدف کی طرف جاتی ہے، ایسے تیزی کے ساتھ تم میدان حشر میں پہنچو گے۔ اور اس کا نام بھی میدان حشر ہے کہ جمع ہونے کی جگہ، جمع کیے جانے کی جگہ۔ فرمایا کہ سب اٹھ کے وہاں بھاگیں گے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہوگا کس طرف جانا ہے، ہر ایک کی فطرت اس کو اسی طرف لے جائے۔ تو فرمایا کہ میدان میں کھڑے ہوں گے، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب پیدا کرنے والا وہ ہے، آغاز اسی سے ہے، اختتام میں جانا اسی کے پاس ہے، تو پھر اس درمیان کی زندگی میں اس سے غفلت کیوں ہے؟ اس کی طرف توجہ کیوں نہیں؟ اس کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں؟ تو یہاں متوجہ فرمایا ان کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی وجہ انکار کہ ہم نے جمع ہونا ہی نہیں۔ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے یہ وعدہ؟ یا قیامت کا جو وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ قیامت کب آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس کی تاریخ بتاؤ۔ قل، اے نبی السلام آپ فرما دیں، انما العلم، انما، یقیناً، پکی بات، انما العلم، یقیناً علم، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو نہیں دیا، قیامت کب آئے گی فرمایا یہ تو اللہ کو معلوم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے ہیں مسجد نبوی میں، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اجنبی داخل ہوا۔ فرمایا جو اجنبی داخل ہوا، کپڑے اس کے سفید تھے، داڑھی اس کی سیاہ تھی۔ وہ آیا، اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضرت کے قریب آ کے دو زانوں ادب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سوال کیا کہ حضرت اسلام کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی، تو اس نے حضرت کی تصدیق کی۔ پھر سوال کیا کہ مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ایمان کی وضاحت فرما دی، اس نے تصدیق کی۔ پھر سوال کیا کہ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر اس طرح سے جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس کا یقین پختہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر انہوں نے، اس آدمی نے سوالات میں سوال یہ کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا، جیسے تجھے نہیں معلوم مجھے بھی نہیں معلوم قیامت کب آئے گی۔ پھر اس نے کہا کہ حضرت قیامت کی نشانیاں بتلاتے، تو نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتلاتی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی اٹھ کے چلا گیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس سوچ میں تھے کہ یہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر یہاں کا ہوتا تو ہم اس کو جانتے ہوتے، اگر یہ باہر سے آیا ہوتا تو اس کے کپڑوں پہ، اس کے چہرے پہ گرد و غبار ہوتا، گرد و غبار بھی نہیں، یہاں کا بھی نہیں، یہ کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کون تھا؟ کہا کہ حضرت ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے یا آپ جانتے ہیں؟ ہمیں یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، یہ بنیادی باتوں کی تعلیم کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیاں بتلا دیں، لیکن یہ فرما دیا کہ قیامت کب آئے گی یہ بات صرف اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے یہ بات کسی کے علم میں نہیں دی۔ حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکنے پر مقرر ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ میں نے سور کب پھونکنا ہے۔ میں وہ منتظر کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کی،
توجہ پوری اللہ کے حکم کی طرف ہے کہ کب حکم ہوتا ہے اور میں یہ سور پھونکوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آخری نبی ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ اتنا ہے، یہ 2 انگلیاں، یہ درمیان والی انگلی بڑھی ہوئی ہے تھوڑی سی، اور انگشت کی انگلی اس سے قدرے پیچھے ہے۔ تو فرمایا قیامت میرے ساتھ یوں ہی آ رہی ہے، میں آگے آیا ہوں، قیامت پیچھے آ رہی ہے۔ تو حضرت آخری نبی ہیں، تو سب سے پہلی نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت کی۔ اس کے بعد کئی نشانیاں ہیں، اور جتنی نشانیاں نبی اسلام نے فرمائیں آج وہ سب پوری نظر آ رہی ہیں۔ حکمران بے حس، ان کو احساس ہی نہیں کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ماتحت اپنے بڑوں کی بات ماننے کو تیار نہیں، اولاد نافرمانی نہیں بلکہ اولاد کے تابع والدین، جو اولاد چاہے والدین ویسے کرنے کو تیار۔ والدین بے حس کہ ان کو اولاد کی آخرت کی فکر ہی نہیں، کہ دنیا ان کی بن جائے، بس آخرت بنے نہ بنے اس کی فکر نہیں، تو آخرت کے بارے میں غفلت۔ تو یہ پوری جو کیفیت نبی علیہ السلام نے فرمائی وہ آج نظر آ رہی ہے۔ اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی رضی اللہ عنہ کا پہلے ظاہر ہونا، اس کے بعد دجال کا نکلنا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج، پھر اس کے بعد سورج کا مغرب سے نکلنا، ایک جانور کا نکلنا کوہ صفا سے، اور وہ فیصلہ کرتا ہوا چلا جائے گا کہ یہ کافر ہے، یہ ایمان والا ہے، اور ماتھے پہ نقش ہوتی جائے گی یہ بات، کافر یہ ایمان والا مومن۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا چلائے گا کہ ایمان والے سب اس ہوا کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو جائیں، ایک بھی اللہ کا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ اب اللہ حکم دیں گے اسرافیل علیہ السلام کو کہ اب سور پھونکو، کہ اس دسترخوان کے باقی رکھنے کا جواز نہیں رہا۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت کب آئے گی؟ تو یہ فرمایا کہ اللہ کو عین سے آپ اس بات کا اعلان فرما دیں، یہ بات اللہ کو معلوم۔ وَإِنَّمَا یقیناً آنا میں نذیر، نہایت ڈر سنانے والا، مبین کھول کر بیان کرنے والا، کہ میں کھول کر ڈر سنانے والا ہوں، میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ قیامت کل آئے پرسوں آئے، تمہیں اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ فلما پس جب رأوہ وہ دیکھیں گے اس کو، رأوہ انہوں نے دیکھا اس کو، ماضی میں اللہ نے بیان فرمایا، اس میں اشارہ ہے کہ یہ بات یقینی ہے، ایسے ہی ہوگا جیسے کہ بتایا جا رہا ہے۔ فلما پس جب رأوہ وہ دیکھیں گے اس کو، زلفتاً قریب، سیئت بیکار دیے جائیں گے، وجوہ الذین کفروا چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، چہرے ان کے بگڑ جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن کھڑے ہوں گے کچھ لوگ کہ ان کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کر۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور جن لوگوں کے چہرے بگڑیں گے، کیسے؟ اس سے پہلے فرمایا کہ منہ کے بل گھسیٹے جائیں گے، تو اس گھسٹنے کی وجہ سے چہروں میں بگاڑ پیدا ہوگا، خوف کی وجہ سے چہروں پہ بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو خوف کی وجہ سے اور گھسیٹے جانے کی وجہ سے اور طنز و استہزاء کی وجہ سے یہ ساری وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے چہرے سیاہ بھی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ علیہا غبر، کہ گرد و غبار سے یہ چہرے اڑے ہوئے ہوں گے، ترہقھا قترہ، سیاہی نے پوری طرح ان چہروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوگا۔ فرمایا کہ اس حالت میں کھڑے ہوں گے تو چہرے بگڑ جائیں گے، جب قیامت میں کھڑے ہوں گے جہنم کی طرف نظر پڑے گی۔
وقیلا اور کہا جائے گا ھذا الذی یہ ہے وہ کنتم بہ تدعون جس کو تم طلب کیا کرتے تھے، کب آئے گی پوچھتے تھے بڑے طنز اور استہزاء کے ساتھ، کب آئے گی؟ یہ آ گئی ہے تمہارے سامنے۔ تدعون کہ جس کو پکارنا، مانگنا، جس کی طلب کرنا، ایک معنی ہے۔ دوسرے معنی کنتم بہ تدعون جس کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ ہے ہی نہیں، کھڑا ہونا ہی نہیں، لو وہ آ گئی، یہی وہ چیز ہے جس کا تم انکار کرتے تھے۔ اب نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ حضرت آپ ان کو دعوت غور و فکر کل، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں ارائیتم کیا رائے ہے تمہاری، ان اہلکنی اللہ اگر ہلاک کر دے مجھے اللہ، ومن معی ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، کہ وہ مخالفین جو تھے اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ حضرت کو اور حضرت کے ساتھیوں کو مٹا دیا جائے، تاکہ یہ جو افتراق کی شکل پیدا ہوئی ہے یہ شکل ختم ہو جائے۔ کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے ہلاک کرتے اور میرے ساتھیوں کو بھی ہلاک کرتے تو اس میں تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ او رحمنا یا وہ رحم کرے ہم پر، کہ اللہ ہم پر رحم کرے یا ہمیں ہلاک کر دے تو ہم تو ہر لحاظ سے فائدے میں ہیں، جیسے دوسری جگہ فرمایا کہ دو بہتریوں میں سے ایک بہتری یقیناً ہمیں حاصل ہوگی، یا تو ہم شہید ہوں گے اللہ کے راستے میں یا ہم غالب آئیں گے، تو غالب آئے تو بھی کامیاب، شہید ہو گئے تو بھی کامیاب۔ تاریخ اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ ابھی جولائی میں امریکہ نے طالبان کو یہ دھمکی دی کہ اگر جولائی کے آخر تک تو مذاکرات کے لیے تیار ہوئے تو ٹھیک، وگرنہ ایٹمی قوت استعمال ہوگی۔ کسی نے طالبان ترجمان سے سوال کیا، جولائی کا آخری عشرہ تھا کہ دن قریب آ رہے ہیں اور ابھی تک تو مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو یہ ایٹمی قوت کا استعمال ہوگا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں، ایٹمی قوت کا استعمال ہوگا، ہماری آخرت بھی بنے گی، دنیا بھی بنے گی۔ کیسے بنے گی؟ فرمایا، کہا کہ آخرت تو یوں بنے گی کہ شہادتیں زیادہ ہوں گی، اور دنیا یوں بنے گی کہ اگلی نسل کے لیے معدنیات نکالنا آسان ہو جائے۔ وہی بات جو قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی کہ نبی صاحب فرما دیں کہ اگر ہم ہلاک ہو گئے تو کیا ہے، ہماری شہادتیں ہیں، آخرت بن گئی، اور اگر ہم رہ گئے، اللہ نے ہم پہ رحم کیا تو ہمیں غلبہ حاصل ہوگا۔ تو ہمارے لیے دونوں صورتیں فائدے کی صورتیں۔ تم بتاؤ کہ تمہارا کیا بنے گا۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ پس کون نجات دلائے گا، کون پناہ ملے گا، حل کون بچائے گا، اجار یجیر اجارت بچانا، اپنی پناہ میں لے کر بچا لینا۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ پس کون بچائے گا کافروں کو، من عذاب علیم نہایت دردناک عذاب سے۔ قل اے نبی السلام آپ فرما دیں، هو الرحمن وہ رحمان ہے، آمنا بھی ہم ایمان لائے اس پر، جب اس پر ایمان لائے تو وہ کون ہے، رحمان ہے، تو اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں ہمیں لے گا۔ وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، وتوکلنا علیہ اور ہم نے بھروسہ کیا اس پر، نہیں فرمایا علیہ کو پہلے بیان فرمایا۔ ترتیب جہاں بدل گئی وہاں حصر پیدا ہوتا ہے کہ صرف ہمارا بھروسہ اسی ذات پر ہے، ہم نے نہ اسلحہ پر بھروسہ کیا ہے، نہ اسباب پر بھروسہ کیا ہے، نہ وسائل پہ بھروسہ کیا ہے، نہ اپنی ذہانت اور اپنی عقل پہ بھروسہ کیا ہے، ہمارا بھروسہ اسی ذات پر ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا اس کو اللہ ہی کافی ہے، اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ وعلیہ توکلنا اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، فَسَتَعْلَمُونَ پس ان قریب تم جان لو گے، من ہوا کون ہے وہ جو فی غلال مبین کھلی گمراہی میں۔
تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم گمراہ ہیں، ہمارا یقین ہے کہ تم گمراہ ہو۔ جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی معلوم ہو جائے گا کہ گمراہی پہ کون ہے۔ قل اے نبی اسلام فرما دیں ارائیتم کیا رائے ہے تمہاری، ان اصبح ماؤکم غورا اگر ہو جائے یہ پانی نہایت گہرا، یہ پانی گہرائی میں اتر جائے، فمن یاتیکم پس کون ہے جو لا دے تم کو بماء معین، معین پانی، معین میں تین مفہوم پائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ جاری پانی جو چل رہا ہو، دوسرا نظر آنے والا پانی، گہرائی سے اوپر کی طرف اٹھنے والا پانی کہ جو نظر آ رہا ہو، اور معین کے تیسرے معنی ہے صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی۔ فرمایا کہ اگر یہ پانی اللہ اس کو گہرائی میں اتار دے، تمہیں یہ پانی لا کر دینے والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ رب العالمین، وہ اللہ ہے جو تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہی یہ پانی لا کر دے گا۔ اس کے اندر ایک اشارہ اور بھی، وہ اشارہ یہ ہے کہ یہ دین اسلام قرآن مجید یہ صاف پانی ہے جو تمہاری ضرورت کے لیے، اور تم اس کو مٹانا چاہتے ہو، اور اللہ ناراض ہو کے تمہیں ہدایت سے محروم کر دے تو کون ہے جو تمہیں ہدایت دے گا؟ کہاں سے ہدایت حاصل ہوگی؟ نبی علیہ السلام سے پیٹھ پھیرو گے تو یہ صاف پانی کا تم انکار کر رہے ہو۔ جب ایک چیز تمہارے سامنے موجود ہے اس کا انکار کر رہے ہو تو اپنے لیے سوائے محرومیوں کے کیا پیدا کرو گے؟ تو یہاں اللہ نے اس طرف متوجہ فرمایا، اور ایک دفعہ پھر یہ گزارش کر دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صورت ہے جو 30 آیتوں کی ہے، اور فرمایا یہ 30 آیتوں کی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور درخواست کرے گی اور اپنے پڑھنے والے کو جہنم سے نجات دلا کر جنت میں لے جائے گی۔ نبی علیہ السلام کا اپنا معمول یہ تھا کہ روزانہ رات کو سورۃ الف لام میم سجدہ 21 پارے میں، اور یہ سورۃ الملک، اس کو پڑھے بغیر حضرت آرام نہیں فرماتے تھے، اس کی ترغیب تھی۔ فرمایا کہ یہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی گزارش کرتا ہوں، ہمارے شیخ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کا جز نہیں، ہر صورت کی آیت نہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن مجید کی آیت نہیں، حکم ہے، سنت ہے کہ اس کو پڑھا جائے پھر تلاوت شروع کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ہر صورت کی آیت نہیں، یہ ہر صورت کے شروع میں نازل ہوئی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے شیخ کا فرمان ہے، اور اس کی تائید اس بات سے بھی ہو رہی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یہ صورت 30 آیتوں کی صورت ہے، اور اس کی 30 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر ہیں۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صورت کی آیت نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے جس کا صورت سے پہلے پڑھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہو کہ یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ اور نماز کے اندر بھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس وقت پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ پڑھیں گے اور بسم اللہ پڑھیں گے۔ کون پڑھے گا؟ امام پڑھے گا، منفرد پڑھے گا، مقتدی نہیں پڑھے گا، کیونکہ مقتدی نے قرات نہیں کرنی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد اگر سورت شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، لازم نہیں۔ اگر اس کے بغیر بھی آپ سورت شروع کر دیں گے تو کر سکتے ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو فضیلت بڑھ جائے گی، مستحب ہے۔ اور اگر آپ کسی سورت سے شروع نہیں کر رہے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور بعد میں پھر وہی ضابطہ ہے، اگر سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے، سورت شروع نہیں کریں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے بھی تلاوت میں آغاز کریں گے تلاوت کا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کریں گے۔ درمیان میں آپ خاموش ہو گئے،
بیٹھ گئے، کسی سے باتیں کرنے لگے، کسی وجہ سے تلاوت رک گئی، پھر آپ نے دوبارہ تلاوت شروع کی، تو اب صرف بسم اللہ نہیں، صرف اعوذ باللہ پڑھنا کافی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھ کے آپ اپنی تلاوت کو شروع کریں گے۔ اگر سورت کا آغاز ہے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ سورت برات جو سورت توبہ ہے اس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی موجود نہیں۔ اگر آپ سورت انفال سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر سورت توبہ میں جب آپ داخل ہوں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اور اگر آپ سورت توبہ سے تلاوت شروع کر رہے ہیں تو پھر جیسے اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ بھی اس کے ساتھ ضرور پڑھیں گے۔ ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے، سورت توبہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا منع ہے، یہ ممانعت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ مسئلہ ذہن نشین رہے۔ اگر پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، اور اگر یہاں سے شروع کریں گے تلاوت تو پھر اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورت برات سورت توبہ کو شروع کریں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح توفیق عطا فرما دے۔ اعلان ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں۔ آج بدھ ہے، ڈاک خانے والی